آپ کو اہم خبر سے آگاہ رہے ہیں۔ ملک بھر میں سیاسی پاور شو کے بعد اب لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، جس پر وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لانگ مارچ پرامن ہو تو سیاسی سرگرمی کی سب کو اجازت ہے، انارکی پھیلانے کی کوشش کی تو کسی کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اس سلسلے میں جوائن کیا ہے شاہ نواز جدون صاحب نے، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، پہلے جب آپ کی حکومت تھی تب بھی آپ عوام میں جا رہے تھے، ایک بیانیہ تھا آپ کا کہ ایک سازش ہوئی ہے جس کے حوالے سے سلامتی کونسل کی جانب سے بھی کہا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو واضح بریفنگ دی کہ ایسی کوئی سازش کا لفظ جو ہے سامنے نہیں آیا، مگر اس کے بعد بھی چیئرمین تحریک انصاف اپنے بیانیے پر موجود ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جانب سے پاور شو کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ہدایت کی گئی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہ بالکل پاور شو کا مظاہرہ کریں، اجازت ہوگی، لیکن جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کا جو بیانیہ اس کو جو ہے ایک طرف رکھنا ہوگا اور اس کے بعد پاور شو کا مظاہرہ کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ اس مراسلے کو تو یہ مانتے نہیں مان رہے تھے، مان ہی نہیں رہے تھے، اور یہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی مراسلہ نہیں ہے، یہ جو 2 نمبر ہے، جعلی ہے۔ اب یہ خود بنا رہے ہیں، اس پہ کمیٹی بنا رہے ہیں، تو یہ تو یا خود یہ جو نا وہ اپنے اس پہ بات پہ جو نا وہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ پہلے یہ مان نہیں رہتے، تو اگر یہ جعلی تھا، 2 نمبر تھا، تو پھر کس چیز کے لیے کمیٹی بنا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہماری تحریک، ہم نے شروع سے ہماری تربیت کی رہی ہے کہ ہم پرامن طور پر ہمارے جو بھی احتجاج ہو، جو بھی ہمارے جلسہ ہو، ہم پرامن طور پر اپنا پروگرام کرتے ہیں، اپنے جلسے جلوس کرتے ہیں، اپنے ریلیاں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ابھی اسلام آباد کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ایک تاریخی جلسہ ہوا ہمارا، اور پورے پاکستان سے لوگ آئے، کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ تو انشاءاللہ آگے بھی ہمارے پروگرام، لیکن یہ ان کو ڈر ہے، یہ خالی اس طرح بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور کے اندر بھی ہمارے ساتھ یہی کیا کہ ہمارے لوگوں کو رکایا گیا، روڈوں پہ کنٹینر کھڑے کیے تاکہ لوگ نہ پہنچے، لیکن اس کے باوجود بھی لاہور میں تاریخی کراؤڈ آیا اور وہ ایک کامیاب جلسہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی ہم کیونکہ پی ٹی جی جدون صاحب، قطعی کلامی کی معذرت، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا، کیونکہ ایک جانب جہاں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے تمام چیزیں ہوں گی، لیکن دوسری جانب سابق وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے انتخابات کے حوالے سے تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا تو پھر جو ہے میدان جنگ بنے گا اسلام آباد۔ تو کیا یہ بھی تیاری کی گئی ہے، کیا میدان جنگ بھی بنانا ہے کیا اسلام آباد کو؟ کیونکہ ان کا بیانیہ تو ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک اسلام آباد میں موجود رہیں گے، دھرنا دیں گے جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا۔ پرامن طور پر ہم بیٹھیں گے، وہاں 20 لاکھ لوگ لے کے جائیں گے ہم وہاں، اور وہاں پرامن طور پر بیٹھیں گے، اور جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہو تو اس وقت تک بیٹھیں گے۔ کوئی تشدد تو ہم نہیں، وہ ہمارے اس میں نہیں ہے، کچھ نہ کوئی توڑ پھوڑ کا وہ ہے، بالکل پرامن طور پر ہم نے ماضی میں بھی پرامن طور پر ہماری جتنی بالکل ہم نے جہاں بھی ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے پڑھے لکھے ورکر ہیں، اور وہ پرامن طور پر جو بھی احتجاج ریلی ہوتی ہے اس میں پرامن طور پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا سر، ساتھ ہی ساتھ جی ہماری رہنمائی کیجیے گا، کیونکہ آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس حوالے سے ہی بتائیے، کیونکہ آپ نے بات کی کہ ایک سازش ہوئی ہے جس کے حوالے سے اب متحدہ حکومت خود ہی جو ہے تحقیقات کرنا چاہ رہی ہے، پہلے نہیں مان رہے تھے، بالکل واضح آپ نے تمام چیزیں بتائیں سر۔ لیکن ایک یہ بھی تو معاملہ ہے، جب عمران خان صاحب نے اپنے چند دنوں پہلے جو ان کا بیان سامنے آیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کچھ معاملات تھے جن کے حوالے سے انہیں خدشہ تھا، اس لیے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کو روکنے کی کوشش کی۔ افغانستان والے بیانیے سے تو واپس سے ایک طرح ایسا محسوس ہو رہا ہے یو ٹرن لیا ہے، پہلے تو کہہ رہے تھے افغانستان کی وجہ سے وہ چاہتے تھے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اپنے عہدے پر رہیں اور سرو کریں، لیکن اب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خدشہ تھا کہ متحدہ اپوزیشن جو تھی، جو متحدہ حکومت ہے، وہ ایک ہو جائے گی اور میرے خلاف عدم اعتماد آئے گا۔ تو وہ تو پہلے سے ان کے تیاریاں تو تھی، اس حوالے سے تو خان صاحب نے کہا۔ دیکھیں، یہ لوگ تو پہلے سے یہ اس میں ظاہر ہے، ہمیں بھی ایسے رپورٹیں ملی تھی کہ جو یہ ان کے سفیر، یہ یو ایس کا سفیر، اور یہ مل رہے تھے مختلف اس سے پارٹیوں کے ایڈ سے، یا جو ہمارے ایم این اے جو منحرف ہوئے ہیں ان سے مل رہے تھے، تو وہ تو ہمیں اس وقت ظاہر ہماری پارٹی ہے اور ہماری حکومت تھی، تو ظاہر ہمارے پاس بھی انفارمیشن تھی کہ بھئی یہ لوگ ایک پلان بنا رہے ہیں حکومت کو گرانے کے لیے۔ تو خان صاحب نے اس میں کہا تھا کہ بھئی ہمیں پہلے سے علم تھا کہ یہ لوگ یہ سازش بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو طریقہ کار تھا سیاسی طور پر آپ لوگوں کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کا، تو اس کے حوالے سے تو تیاری کی جا رہی تھی نا؟
دیکھیں ہمیں ان کے اس طریقے اس سے کوئی اختلاف نہیں، وہ ان کا جمہوری حق کا طریقہ عدم اعتماد لے کے آتا، لیکن لوگوں کو توڑنا، لوگوں کی ضمیر خریدنا، ہمیں اس پہ ہوتا اختلاف کیونکہ کے میں بھائی نے اگر جی ان کے بالکل پاس آپ اپنی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اکثریت ہوتی تو بھلے 100 خان صاحب پہلے بھی بول رہے تھے کہ لے آئے عدم اعتماد، لیکن ہمارے لوگوں کو توڑا گیا، اور جس طرح سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگی ہوئی تھی تو وہ اس پہ ہمیں بالکل ہوتا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اچھا سر، منتخب ہوئے تو منرف ان کو جتنے بھی توڑا گیا۔ منرف 20 ارکان جو تھے ان میں سے مسلسل ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، عظمیٰ کاردار صاحب ہمارے ساتھ تھی، ان سے بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے کوئی خریدا نہیں جا سکتا، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے خریدے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے کہا، ہمارے ساتھی شو میں موجود تھی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایسی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے خرید سکے اور میں اس طرح نہیں ہوں۔ تو یہ تمام لوگوں کے بیانیہ تو یہ ہیں جو آپ کے منرف، انہوں نے کہا کہ خان صاحب سنتے نہیں تھے ہمارے کچھ مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوتے تھے، ہمیں اپنے عوام میں جانا ہوتا تھا، ڈیلیور کرنا ہوتا تھا، وہ معاملات دھرے کے دھرے تھے۔ دیکھیں بات سنیں کہ میں بھی یہاں سے ایم پی ہوں، اور مجھے بھی اگر پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو تو میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوں، اصولاً یہ نہیں کہ میں ریزائن کروں، عوام میں چلا جاؤں کہ بھئی آپ نے مجھے منتخب کیا تھا اور وہاں میری سنوائی نہیں ہو رہی تھی، تو یہ نہیں کہ میں اس میں عوام میں جاتا، یہ تو نہیں کہ میں اپنی ضمیر کا سودا کر لیتا۔ بات یہ ہے کہ یہ عظمیٰ کاردار کا تو ابھی میں کیا بتاؤں، سارے سب لاہور میں آپ پوچھ لیں نا، کسی سے پوچھ لیں ان کے متعلق، یہاں تک کہ ایک ایم این اے نے جو ریزرو سیٹ پہ تھی، انہوں نے ٹی وی ایک شو میں کہا کہ مجھے 23 کروڑ روپے ملے اور میرے لیے یہ بہت ہے، میری زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی، تو یہ تو سارا سب سامنے ہے، یہ تو کسی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ اچھا سر، ساتھ ہی ساتھ جو کہا خان صاحب نے، اس کے حوالے سے بھی چیلنج کیا ہے علیم خان صاحب نے بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی جو ہے آتے ہیں کسی نہ کسی ٹی وی چینل پر آ کے جو ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب جائیں گے، فیس کریں گے ان دیکھیں تمام بات چیزوں سنیں، علیم خان اور عمران خان کا ایک وہ کلیبر نہیں ہے، علیم خان کو کل دیے نا فیاض الحسن چوہان نے، بیٹھ جائے فیاض الحسن چوہان کے ساتھ، اب علیم خان کو دیکھے اور عمران خان کو دیکھے، یہ اچھا بالکل سر، یہ بھی بتائیے گا چاند پہ سر، پھونکنے والی بات ہے۔ جی آپ سینئر رہنما اس حوالے سے بتائیے گا، ہماری جو ہے رہنمائی کیجیے گا کہ فواد چودھری صاحب کا یہ بیان آیا سامنے کہ بیساکھیاں جو ہیں، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی ہو گئی تھی اور کافی کوشش کی منانے کی، لیکن معاملات صحیح نہیں ہو پائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے کل دیکھا مریم نواز صاحبہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بیساکھیاں تھیں عمران خان کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، وہ جو ہے ہٹا دی گئیں، تو اس کے بعد وہ دھرم سے گر گئی، تو یہی ہوا سر، ناراضگیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ بیساکھیاں، یہ بات ظاہر ہے، اب یہاں ہماری گورنمنٹ تو اس پہ تھی، اپوزیشن پہ ہمارے اتنا سوری، یہ اتحادیوں کے اس پہ تھی، کوئی اتحادیوں پہ ہماری حکومت ہوتے، اتحادی جو لوگ وہ اپنے بلیک میلنگ میں لگے ہوئے تھے۔ خان صاحب نے خود کہا کہ صبح اگر کوئی بل میں نے پاس کروانا تو ساری رات نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کے ڈیمانڈ اور ان کی وہ سامنے رکھ لیتے تھے اتنے، تو یہ انہی کے لوگ تھے۔ آپ کے سامنے کہ ایم کیو ایم کن کے کہنے پہ چل رہی ہے، آپ کے سامنے کہ باپ پارٹی کس کے کہنے پہ چل رہی ہے، یہ 3.5 سال تو مزے لوٹتے رہے، 3.5 سال تک مزے لوٹتے رہے، اس وقت حکومت صحیح تھی، ایک دم ان پہ کون سے وہی نازل ہو گئی کہ عمران خان کی گورنمنٹ غلط ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، اس حوالے سے ہی بتائیے گا، کیونکہ آپ سے آخری سوال کروں گا، اس کے بعد جو ہے میں وائنڈ اپ کروں گا، سر اس حوالے سے ہی بتائیے گا کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب مسلسل ایک اپنا بیانیہ رکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں چور ہیں، تو ابھی تو تحقیقات آپ لوگوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے، چیئرمین جو ہیں تحریک انصاف ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، توشہ خانہ ہو اس کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے، فورن فنڈنگ کو لے کر کارروائی ہو رہی ہے، تو کیا آپ عدالتوں کو فیس کریں گے کہ ان کے خلاف بھی احتجاج کریں گے؟ بالکل ہم تو قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، ہم ابھی بھی فیس کر رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے لوگوں پر انہوں نے مقدمات بنانے شروع کر دیے، ہمارے لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور سب پہ FIR کٹوا رہے ہیں، بالکل ہم قانون کو فیس کریں گے، بالکل ہمارا دامن صاف ہے، نہ ہم بھاگنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، ان سے اگر پوچھتے تو کہہ رہے کہ ہمارے بچے تو یہاں کے شہری ہے نہیں، ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے، ان کے اثاثوں کے بارے میں اگر آپ ان سے پوچھتے تو کہہ رہے کہ بھئی اسحاق ڈار کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیوں فیس نہیں کر رہے، یہاں کیوں نہیں آ رہے، وہ فیس کیوں نہیں کر رہے، تو بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل قانون کو بالکل فیس کریں گے اور لے آئیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے ہمارے سامنے لے آئے، بالکل ہمارے خلاف بالکل جو ہے سامنے لے آئیں، بالکل واضح طور پر جو ہے شاہنواز جدون صاحب نے کہا کہ جو چیزیں سامنے ہیں انہیں سامنے لے آئے جا سکے، ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ کی جانب سے بیان سامنے آیا، وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ عوام میں کو جو ہے اجازت دی جائے گی، آپ لوگوں کو اجازت دی جائے گی کہ آپ احتجاج کریں، مگر احتجاج جو ہے وہ تمام جو طریقہ کار ہے اس کے تحت ہو، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔